اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عبادی لیس لک علیہم سلطان صلوات محمد حضرات شیعیت اور حکومت کے عنوان پر آج یہ تیسری مجلس اس صداخانہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 کے پہلے جز کی تلاوت کے شرف حاصل کرتے ہوئے روزانہ آغاز گفتگو ہو رہا ہے، جس میں خالق کائنات شیطان کو قیامت تک کی زندگی مہلت کی شکل میں دینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نیک میرے صالح بندوں پر تجھے کبھی بھی حکومت حاصل نہ ہو سکے۔ حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا جناب ابو بصیر سے کہ ہمارے وہ نیک بندے اللہ کے وہ نیک بندے جن پر شیطان کو حکومت حاصل نہ ہو سکے گی وہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ صلوات محمد۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جس پر شیطان کو حکومت حاصل نہ ہو سکے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی شیطان کی بیعت نہیں کرتا۔ صلوات محمد۔ ایک صلوات اور محمد۔ میں نے پہلے ہی ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی
کہ اس سال میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں اپنے بچوں کو یہ بتا رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ تم کیا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے 73 فرقوں میں مختلف فرقوں کے مختلف نام ہیں، لیکن ہمارے علاوہ الحمدللہ کوئی فرقہ اپنا نام نہ قرآن میں دکھا سکتا ہے نہ حدیث رسول میں دکھا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنا محمد وعلیہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلیہ۔ ہم رسول کے زمانے میں بھی موجود تھے، اس لیے کہ اگر ہم رسول کے زمانے میں موجود نہ ہوتے تو پیغمبر نہ فرماتے کہ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ لیکن عزیزوں ہوا یہ کہ رسول کے زمانے میں کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھلم کھلا عداوت علی کا اقرار کرے یا مولا علی کی دشمنی کو ظاہر کرے، لہذا معلوم نہیں ہوتا تھا اکثر کہ علی کا شیعہ کون ہے، آپ توجہ فرما رہے ہیں، اور کون علی کا شیعہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو پہچانے گئے، دیکھیں بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، انتہائی یہ ہے کہ غدیر کے میدان میں جب رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اور یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو 1.25 لاکھ حاجیوں کا جو مجمع تھا جس میں سب کے سب شیعہ نہیں تھے، آپ توجہ فرما رہے ہیں، ہر طرح کے افراد تھے، لیکن سب نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا کہ بخن بخن لگا یا علی، بخن بخن لگا یا علی، یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو، اور سب نے مولا علی کی بیعت بھی کی۔ آپ غور کریں، سب نے مولا علی کی بیعت بھی کی۔ اب ہم پہچانے کب گئے؟ بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہم باقی لوگوں سے الگ کب دکھائی دیے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، ہمارا تعارف کس بات سے ہوا؟ ایک بہت قیمتی جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اقرار ولایت سے نہیں پہچانے گئے، انکار طاغوت سے پہچانے گئے۔ ایک صلوات محمد وعلیہ، ایک صلوات اور پڑھنا محمد وعلیہ، ایک صلوات اور پڑھنا محمد وعلیہ۔ یعنی ہم جو پہچانے گئے وہ طاغوتیت کے انکار سے پہچانے گئے، ہم اس بات سے پہچانے گئے کہ یہ معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتے، یہ معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ عزیزوں سنیے، ادھر پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی، کیا سن رہے ہیں؟ ادھر پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور تاریخ نے لکھا کہ ایک صاحب بڑے غیظ و غضب کے عالم میں پیغمبر کے گھر کے دروازے پر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، ان کی نیام سے تلوار باہر آ گئی۔ خداوند عالم درجات عالی کرے، افتخار العلماء مولانا سعد حسین خان صاحب قبلہ کے بڑا خوبصورت سا جملہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے ہی رسول اللہ کی وفات کی خبر عام ہوئی، ویسے ہی ان کی زنگ آلود تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ ارے صلوات محمد علیہ۔ سنا آپ نے قبلہ، ایک صلوات اور بڑھا محمد علیہ۔ ان کی زنگ آلود تلوار نیام سے باہر آ گئی اور تلوار ہاتھ میں لے کے کہنے لگے
کہ آج جو کہے گا کہ محمد اس دنیا سے گزر گئے میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اور لوگوں میں ایک عجیب و غریب انتشار پیدا کر دیا، ایک عجیب و غریب انتشار پیدا کر دیا۔ جو انصار و مہاجر پیغمبر کے غم میں رونا چاہتے تھے وہ رونا بھول گئے، توجہ چاہ رہے ہیں، وہ رونا بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غم کے ماحول میں فتنہ پیدا کرنے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کیا سنایا؟ ایک صلوات بلند محمد اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب مسئلہ یہ تھا، بہت قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے سنا کہ پیغمبر اسلام کی وفات ہو گئی تو غم کی وجہ سے برداشت نہ کر سکے، لہذا تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہے گا کہ جب مدینے میں پیغمبر کی وفات کی خبر سنی تب تو ان کو اتنا جوش آیا کہ تلوار نیام سے باہر آ گئی، لیکن جب جنگ احد میں شیطان نے پکار کے کہا مجھے اس وقت جنگ احد نہیں پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو میٹر میں نے طے کیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، لہذا میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس وقت کوئی جوش نہیں آیا جب شیطان نے پکار کے کہا تھا کہ محمد قتل کر ڈالے گئے، ماتا محمد مر گئے، تو سب کے سب فرار کر گئے۔ کوئی 3 دن کے بعد، کوئی 4 دن کے بعد، کوئی 5 دن کے بعد واپس آیا۔ صرف ہمارے مولا علی تھے جو رسول کی نصرت کرتے رہے، لیکن جب یہ سب واپس آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم بھی چلے گئے تھے، تم بھی چلے گئے تھے، تم بھی چلے گئے تھے۔ پوچھا کہ بھائی تم کیوں چلے گئے تھے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک آواز سنی کہ محمد مر گئے، محمد قتل ہو گئے، تو ہم نے سوچا کہ جب آپ ہی قتل ہو گئے تو ہم میدان میں رہ کے کیا کریں؟ سنا میں کیا حال کر رہا، ہم نے سنا کہ جب محمد ہی قتل ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم میدان میں رہ کے کیا کریں؟ مولا علی کی طرف رسول اللہ مخاطب ہوئے، کیا یا علی آپ ان کو اپنے تاثرات سے بھی آگاہ کر دیجئے، کیا آپ نے وہ آواز نہ سنی؟ میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے، انہوں نے سوچا کہ جب محمد ہی مر گئے تو ہم میدان میں رہ کے کیا کریں؟ میرا جیسا سوچتا ہے کہ اگر محمد ہی کی وفات ہو گئی تو میں دنیا میں رہ کے کیا کروں؟ دعاؤں میں یاد رکھیں میں چاہتا ہوں کہ بہت کچھ ان بچوں تک پہنچا دوں، اس لیے کہ مجلس سننے کے لیے آتے ہیں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو عزیزوں ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی۔ کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ، محدث دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب تحفہ اثنا عشریہ، ہمارے خلاف لکھی گئی کتاب تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ میں صفحہ نمبر 27 پر تحریر ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تحریر ہے کہ ایک مرتبہ شیطان پیغمبر کے بھیس میں پیغمبر کی شبیہ بن گئے۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ شیطان اور پیغمبر کی شبیہ، ایک صلوات پڑھیں کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ اللہ کے لیے بیدار ہوئیے، میں تحفے نے پڑھ رہا ہوں، صاحب تحفہ نے لکھا ہے کہ شیطان پیغمبر کی شبیہ میں ایک بار مسلمانوں کے درمیان آ گیا،
اور مسجد میں اس نے کچھ ایسے کلمات اپنی زبان سے کہے. ایک بات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کچھ ایسے کلمات کہے کہ جس سے غرانیق کی مدح ہو رہی تھی، یعنی مشرکین کے بتوں کی مدح ہو رہی تھی، مشرکین کے بتوں کی مدح ہو رہی تھی. اب وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ شیطان نے ایسا کیا لہذا اس بات کو مشرکین نے سنا اور وہ پیغمبر کی طرف سے کچھ مطمئن ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے اسے نہیں سنا. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے. وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسے نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ کہ اس لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ شیطان کی آواز نہیں سنتا. ایک صلوات اور محمد والو. ایک صلوات اور محمد والو. اب نکتہ کیا نکلا؟ یہ صاحب تحفہ جانے. ایک صلوات اور محمد والو. سنیے عزیزوں، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد یہ ہنگامہ برپا ہوا. پیغمبر کی وفات کے بعد یہ ہنگامہ برپا ہوا. لیکن لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر غدیر کے میدان میں 1.25 ہادیوں کے بننے میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تھا تو یہ 1.25 ہادی جو غدیر کے میدان میں موجود تھے انہوں نے بعد رسول کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ یہ کس نے تم سے کہا کہ احتجاج نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ان مجلسوں میں سب کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سلمان نے احتجاج کیا یا نہیں کیا، ابو نے احتجاج کیا یا نہیں کیا، مقداد نے احتجاج کیا یا نہیں کیا، عمار یاسر نے احتجاج کیا یا نہیں کیا، خالد بن سعید نے احتجاج کیا یا نہیں کیا. کیا سن رہے آپ؟ مالک بن نویرہ نے احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ تاریخ شیعیت کے پہلے شہید کو مالک ابن نویرہ کہتے ہیں. نام یاد رہے گا بچوں کو؟ ایک بار پھر دوہرا دوں کہ تاریخ شیعیت کے پہلے شہید کو مالک ابن نویرہ کہتے ہیں. یہ مالک ابن نویرہ سنا ہے؟ مالک ابن نویرہ سرزمین بطاح کے سردار تھے. خود پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کے مشرف و اسلام ہوئے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ بادشاہوں جیسا قد و قامت، چہرے سے نور ظاہر ہوتا تھا، بڑے روشن چہرے والے تھے. ہائے ہائے کیا سننا ہے آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. بڑے روشن چہرے والے تھے اور پیغمبر اسلام نے ان کو اپنی طرف سے ان کے وطن میں بطاح میں زکوٰۃ اور دیگر رقومات شریعہ حاصل کرنے کے لیے عامل بنایا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عامل بنایا تھا. غدیر کے میدان میں یہ بھی موجود تھے. رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ مدینے آئے. جب مسجد نبوی میں آئے اور منبر پر کسی اور کو دیکھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیں. تو مسجد میں آنے کے بعد کہا کہ یہ تم اس جگہ پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہو جہاں پر رسول مولا علی کو بٹھا کے گئے تھے؟ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. یہاں پہ تم کیسے بیٹھے ہوئے ہو جس منبر پر رسول مولا علی کو بٹھا کے گئے تھے؟ کیا اتنے جلدی تم نے غدیر کے اعلان کو بھلا دیا؟ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے. یہ کہہ کہ مالک بن نویرہ واپس چلے گئے. مالک واپس گئے. واپس جانے کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے جو صدقات اور جو رقومات زکوٰۃ کی شکل میں میرے پاس ہیں وہ مجھ سے واپس لے لو، اپنے اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ ابھی کسی کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ ہم سے زکوٰۃ نہ مانے، جب تک وہ ہم سے زکوٰۃ نہ مانگے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے توجہ فرمائیے گا. وہ زکوٰۃ نہ مانگے کہ جس کو رسول اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے. ہائے 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 کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. جناب مالک بن نویرہ کے قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینا بند کیا. حاکم وقت نے
اپنے عامل کو بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ مالک اور ان کی قوم نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دین سے پھرے نہیں ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، مگر ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے۔ ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں، مگر ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے۔ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم کو رسول نے اپنا جانشین نہیں بنایا۔ جب وہ ہم سے زکوٰۃ مانگے گا، کیا سنا، جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ، تو ہم اس کی خدمت میں زکوٰۃ حاضر کریں گے۔ کیا سنیں، ہم اس کی خدمت میں زکوٰۃ حاضر کریں گے۔ لیکن زکوٰۃ ایک اہم ترین جو تھا، مگر مالک بن نویرہ نے اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کیا۔ اور صرف مالک یا ان کے قبیلے کے لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ مدینے کے اطراف میں بہت سے ایسے شہر تھے، بہت سی ایسی بستیاں تھیں جنہوں نے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہی کہہ کے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ ہم تمہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نکالیں گے تو مگر تمہیں نہیں دیں گے۔ جب کوئی رسول کا جانشین مانگے گا تو دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا، اما یہ احتجاج نہیں تھا تو کیا تھا؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ بتائیے مجھے، دیکھیں بھائی ایک بلند آواز صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دیکھیں عزیزوں، یہ ساری چیزیں ان بچوں تک پہنچانا ضروری ہے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں یہ احتجاج نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ احتجاجی کا تو طریقہ تھا کہ ہم تم کو ٹیکس نہیں دیں گے، ہم تم کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ نہ دے کے بتا رہے تھے کہ اگر ہم تمہیں امام مانتے تو زکوٰۃ دیتے۔ کیا سنا ہے، ہم زکوٰۃ دیتے۔ اب ان کے احتجاج کو دبانے کے لیے کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، بحرین میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ کیا سنا ہے آپ؟ ارے کیا سنا آپ نے، میں نے کیا عرض کر دیا؟ بحرین میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ حاکم وقت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے لیے فوج بھیجی جائے سعودی عربیہ سے، بلکہ یہاں بھی وہی کام ہوا۔ کیا سن رہے ہیں؟ خالد بن ولید کی سرداری میں ایک لشکر بھیجا گیا معاندین زکوٰۃ کا سر کچلنے کے لیے۔ نہ معلوم کتنے نماز پڑھنے والے قتل ہوئے، نہ معلوم کتنے کلمہ پڑھنے والے قتل ہوئے، نہ معلوم کتنے مسلمان قتل ہوئے، اور ان مسلمانوں میں نہ معلوم کتنے صحابی قتل ہوئے۔ مالک بن نویرہ کو خالد بن ولید نے قتل کیا، اور اس کے بعد اور بھی بہت کچھ کیا جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، یہاں مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، مالک کے سارے قبیلے کو قتل کیا گیا، مالک کے سر کو ایک تنور میں رکھ کے جلایا گیا۔ کیا سنا ہے آپ؟ خدا کے لیے سنیے، یہ ساری باتیں کتابوں سے ثابت ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مالک کے سر کو تنور میں رکھ کے جلایا گیا۔ کس نے جلایا؟ کہ خالد ابن ولید نے جلایا۔ ایک شخصیت اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، جناب سعد ابن عبادہ، توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جناب سعد ابن عبادہ یہ انصار کے سردار تھے، یعنی مدینے کے رہنے والوں کے سردار تھے۔ جب پیغمبر اسلام کسی جنگ پر جاتے تھے تو انصار کا علم سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ سعد انصار کے نقیب کہلاتے تھے، یعنی پیغمبر کو جب انصار سے کوئی پیغام دینا ہوتا تھا انصار کو تو سعد بن عبادہ کے ذریعے دیتے تھے۔ سعد ابن عبادہ کسی طرح سے، آپ غور فرمانا، کسی طرح سے محفل ثقیفہ میں پہنچ گئے تھے، اور وہاں لوگوں کو روکتے رہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس میں جلدی تم غدیر کا اعلان بھول گئے۔ لیکن جب لوگ بیعت کرنے لگے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ان کے قبیلے کے لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے۔ بیمار تھے، بوڑھے تھے، کافی دن اپنے گھر میں رہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کافی دن اپنے گھر میں رہے۔ آخر میں خلیفہ نے کہلایا کہ تم بھی بیعت کر لو، تو انہوں نے کہا جب تک میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں تمہارے خلاف استعمال نہ کر لوں۔ سنا ہے آپ یا نہیں سنا؟ میں کیا عرض کر رہا، اس وقت تک تمہاری بیعت نہ کروں گا۔ اب ابھی تو تاریخ کے جملے جو ہیں کہ سعد جب تک زندہ رہے ان کی بیعت نہیں کی۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، آپ کو اختیار ہے چاہے جیسے سنیں۔ سعد نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ سعد نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور ابھی تو ایک جملہ لکھا ہے تاریخ میں کہ سعد ابن عبادہ نے نہ
پنجگانہ نماز ان کے پیچھے پڑھی، نہ کبھی رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد نماز جمعہ میں شرکت کی۔ اور یہ صلوات پر محمد کیا سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ ساتھ نہ نماز پنجگانہ کے منکر تھے، نہ نماز جمعہ کے وجود کے منکر تھے، غور کر رہے ہیں آپ، لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مالک بن نویرہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، سعد بن عبادہ جماعت کے منکر نہیں تھے، لیکن یہ احتجاج کا طریقہ تھا کہ نہ انہوں نے انہیں زکوٰۃ دی، نہ سعد بن عبادہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب علی کے شیعہ مالک بن نویرہ اور سعد بن عبادہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو خود علی ان کے پیچھے کیا سنیے غور کر رہے ہیں کہ یہ کتابوں کا میٹر ہے جو وہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھنے والا محمد وآلہ میرے خیال ہے میرے بزرگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کتابوں کا میٹر ہے جسے آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ان بچوں کو وقت نہ ہو تو کم سے کم کچھ باتیں ان تک پہنچ جائیں اور ہو سکتا ہے لوگوں میں شوق مطالعہ بھی پیدا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھنے والا محمد وآلہ اور انشاءاللہ شوق مطالعہ پیدا ہوگا۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو عزیزوں مالک بن نویرہ نے بیعت نہیں کی اور مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا۔ اور عزیزوں یہ مالک کا قتل ایسا قتل تھا کہ تمام مورخین نے لکھا کہ جب خالد بن ولید واپس آیا تو حاکم وقت میں اور اسے حاکم بنانے والے میں بھی بحث ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور بحث اس بات پہ ہوئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو کیوں قتل کیا، بڑی بحث ہوئی۔ حالانکہ عزیزوں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ خالد بن ولید سمجھ رہے ہیں جس کو لوگ سیف اللہ کہتے ہیں، مالک بن نویرہ کو بھی قتل کیا۔ اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں عزیزوں، کتاب کا نام ہے دمت الساکبہ، ہماری کتاب، میں نے پہلے ہی عرض کیا ہماری کتاب ہے، ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، کسی دوسرے سے مطلب نہیں، ہماری کتاب دمت الساکبہ۔ دمت الساکبہ میں تحریر ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے سازش کی اور خالد سے کہا کہ تم علی کو قتل کر دو۔ کہا کب قتل کروں؟ کہ جب علی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہوں تو پیچھے پیچھے جانا اور پیچھے سے حملہ کرنا اور علی کو قتل کر دینا۔ میرے مولا کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، یہودی کے باغ میں تھے۔ دیکھیں عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے مطلب کی بھی کچھ چیزیں عرض کرتا رہوں۔ مولا علی کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، یہودی کے باغ میں تھے، باغبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ خالد بن ولید علی کے پیچھے پیچھے پہنچا، یہ چاہتا تھا کہ علی کو قتل کر دیں، لیکن اسے کیا معلوم کہ علی دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ علی دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میرے مولا پلٹے، کس ارادے سے آیا تھا؟ اب اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، کیا کہتا؟ اس سے مجبور ہو گیا، حملہ کیا۔ مولا علی نے بیلچہ سامنے کیا، سمجھ رہے آپ، خود ساختہ سیف اللہ کی تلوار ٹوٹی۔ کیا سن رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خود ساختہ سیف اللہ کی تلوار ٹوٹی۔ اب یہ بے چینی کے عالم میں علی کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میرے مولا نے کہا مجھے تجھے قتل نہیں کرنا ہے، مجھے قتل نہیں کرنا ہے، مجھے قتل نہیں کرنا ہے۔ اب ابھی تو سمجھنا آپ کا کام، بیان کرنا میرا کام۔ صاحب دمت الساکبہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ علی نے اپنے بیلچے کو دونوں طرف سے پکڑا اور اسے آگے بڑھایا۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے کہ فخر داؤد نے بیلچے کو ایسے موڑا، ایسے، کیا سننا ہے؟ خدا کی توجہ فرمائیے گا۔ فخر داؤد نے بیلچے کو موڑا اور خالد کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا۔ سنایا میں کیا عرض کروں؟ خالد کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا کہ جاؤ صلوات محمد علیہ وسلم۔
بیلچے کو خالد کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا. سننا نوازا, بیلچے کو خالد کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا. کہا جاؤ. سمجھ رہے ہیں, قتل نہیں کیا, صرف گلے میں توق آہن ڈال دیا. کہا جاؤ. خالد وہاں سے پلٹا, ایک لوہار کے پاس گیا. کیا سنا یار, کہ بھیا یہ توق میرے گلے سے نکال دو. اس نے کچھ کوشش کی, کہ میرے پاس کوئی یہ کام نہیں, کہ تم تو لوہار ہو, توق نکال دو. اس نے کہا ہم توق نکال تو سکتے ہیں, لیکن اس کو نکالنے کے لیے گرم کرنا پڑے گا. ایک صلوات تو پڑے گا. دیکھیے عزیزوں, ایک لفظ خطابت کی بنیاد پر نہیں عرض کر رہا, جو کچھ روایت میں ہے وہی عرض کر رہا. اس نے کہا اسے گرم کرنا پڑے گا, بغیر گرم کیے ہوئے اسے کیسے گھولا جائے, میں نہیں نکال سکتا. دوسرے کے پاس گیا, اس نے کہا میں نہیں نکال سکتا. تیسرے کے پاس گیا, اس نے کہا میں نہیں نکال سکتا. تاریخ نے لکھا زندگی بھر اپنی آبا سے اس توق کو چھپائے رکھا, زندگی بھر توق گلے سے نہ نکلا. اب سمجھ میں آیا ہمارا مولا اگر کسی کے گلے میں توق آہن ڈال دے تو اسے بھی کوئی نہیں نکال سکتا, توق لعنت ڈال دے تو اسے. میں ان بچوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, جتنے بھی نعرے لگے اہل بیت کے سلسلے میں اتنے کم ہیں, لیکن بہرحال میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سال موضوع میں میٹر زیادہ ہے, وقت کم ہے, لہذا میں تھوڑا سا آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ. غور کیا آپ نے؟ تو عزیزوں, شیعہ کیسے ہوتے ہیں کہ مالک بن نویرہ جیسے, سعد ابن عبادہ جیسے, سعد ابن عبادہ جیسے. اور میں عرض کروں آپ کے سامنے شیعہ کیسے ہوتے ہیں, سنیں گے آپ شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ بس عزیزوں مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے. شیعہ کیسے ہوتے ہیں میں عرض کروں. جو لوگ شام جاتے ہیں, کہ عزیزوں بہت کچھ اس سال عرض کرنا ہے, جو لوگ شام جاتے ہیں وہ دمشق سے کچھ فاصلے پر ہے جناب حجر ابن عدی, ان کے روضے پر بھی جاتے ہیں. ہمارا سلام حجر ابن عدی پر. رسول اللہ کے صحابیوں میں تھے, مگر رسول کے بعد علی کے غیر کی بیعت نہیں کی, علی کے غیر کی بیعت نہیں کی. طویل عمر پائی, کوفے میں رہنے لگے تھے. مغیرہ ممبر پر جا کر مولا علی کی شان میں گستاخی کرتا تھا, اور جب وہ مولا علی کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو جناب حجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھیں پہچانیے, یہ نام یاد رکھیے, سمجھ رہے ہیں. آج میں نے آپ کے سامنے 2-3 شیعوں کا تذکرہ کیا, مالک ابن نویرہ, سعد ابن عبادہ, غور کر رہے ہیں, اور سعد کے بیٹے تھے قیس بن سعد بن عبادہ, پھر کسی دن ان کا تذکرہ کروں گا. اور اس کے بعد یہ ذکر کیا میں نے حجر ابن عدی, جناب حجر ابن عدی بڑے جلیل القدر صحابی تھے مولا علی کے. جب مغیرہ علی کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو یہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے تھے کیا بچہ ہے. علی اسے کہتے ہیں جو کعبے میں پیدا ہوا, علی اسے کہتے ہیں جس کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنا, علی اسے کہتے ہیں جس نے دعوت شیرہ میں رسول کی نصرت کا وعدہ کیا, علی اسے کہتے ہیں جس نے بدر میں 2/3 مشرکین کو قتل کیا اور فضائل امیر المومنین بیان کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک مغیرہ کے بعد زیاد کوفے کا گورنر بنا. حجر ابن عدی نے اپنا سلسلہ جاری رکھا, لیکن زیاد نے حجر کو قید کیا, اور قید کرنے کے بعد ان کے ساتھ 12 آدمی تھے. ان سب کو حاکم شام کے پاس روانہ کیا قید کر کے. اب ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. بہرحال ایک مقام پہ ان کو ٹھہرایا گیا. کسی نے جا کے حاکم شام کو بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. عزیزو صرف ایک بات عرض کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ علی کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں. حاکم شام نے اپنا پیغامبر بھیجا, وہ آیا. جب وہ آیا
تو حجر اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ میں روشنی ہے، ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے. تو حجر کے کسی ساتھی نے کہا کہ علامت یہ ہے کہ ہم میں سے آدھے آدمی چھوڑ دیے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں عزیزوں، علی کے شیعہ کتنے ذہین ہوتے ہیں. صلوات عزیزوں میں کیا پڑھ رہا ہوں، بڑی محنت سے یہ چیزیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو حجر کے ساتھیوں میں کسی نے کہا کہ ہم میں سے آدھے آدمی قتل کر دیے جائیں گے، آدھے چھوڑ دیے جائیں گے. اور ہوا بھی وہی. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ان میں فلاں 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 کو رہا کر دیا جائے. 6 آدمی رہا کر دیے گئے. حجر اور ان کے 5 ساتھی کا ان کو قتل کیا جائے گا. پھر آنے والے نے کہا کہ قتل کرنے سے پہلے ہم حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. اے حجر، تم علی سے برات کا اظہار کرو، معاذ اللہ مولا علی پر سب و شتم کرو اور فلاں فلاں کی تعریف کرو. حجر نے کہا میرا سر قلم ہو سکتا ہے مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا. توجہ فرمائیے گا، مگر میں یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر اللہ صلوات بھیجنے کا حکم دے رہا ہے. ایک صلوات سنیے پوری توجہ کے ساتھ. میں اس کو برا بھلا کیسے کہوں جس پر اللہ صلوات بھیج رہا ہے، جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، نبی جس کے لیے حدیث منیت بیان کر رہے ہیں، نبی غدیر کے میدان میں جس کو مولا بنا رہے ہیں. آج تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حجر کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تقریباً 10-12 سال کی تھی وہ بھی موجود تھا. یعنی حجر، ان کے 5 ساتھی اور ایک چھوٹا سا بچہ یہ بھی موجود تھا. حجر کو دن بھر پریشان کیا گیا، کوڑے مارے گئے اور تالیانے لگائے گئے، مگر حجر اور ان کے ساتھیوں نے وہ نہ کہا جو وہ کہلوانا چاہتے تھے. آخر میں دوسرا کام کیا گیا، بہت توجہ آپ حضرات کی. دوسرا کام یہ کیا گیا کہ حجر کے سامنے قبریں کھودی جانے لگی. 7 قبریں کھودی گئی. اب حجر اور ان کے ساتھی دیکھ رہے ہیں اور قبر کھودنے والے بتا رہے ہیں کہ تمہاری قبر ہے. لیکن عزیزوں یہ آسان مرحلے نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آسان مرحلے نہیں ہیں. قبریں کھودی جا رہی اور حجر اور ان کے ساتھی دیکھ رہے ہیں قبر کھودی جا رہی ہے. پھاوڑے چل رہے ہیں، حجر دیکھ رہے ہیں اور بار بار ان سے کہا جا رہا ہے دیکھو ابھی بھی وقت ہے، جو ہم کہلانا چاہتے ہیں وہ کہہ دو، کہہ دو. مگر حجر نے کہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے. قبریں کھود گئیں. حجر اور ان کے ساتھیوں کو رسیوں سے باندھ کے ان کی جو قبریں کھودی گئی تھی ان کے پاس میں بٹھا دیا گیا. کہا دیکھو رات بھر کی مہلت ہے، قبر کو دیکھتے رہو، صبح کو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. جب وہ لوگ صبح کو آئے تو آگے کیا دیکھا کہ حجر فضائل علی بیان کر رہے ہیں، ان کے ساتھی داد دے رہے ہیں. ایک صلوات پر محمد آیا، ایک صلوات پر محمد کا. حجر اور ان کے ساتھی فضائل امیر المومنین بیان کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی داد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں. اب عزیزوں حکم دیا گیا کہ سب کو قتل کر دیا جائے. حجر کے 5 ساتھی قتل کر دیے گئے. قسم خدا کی قیامت کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا. اب عزیزوں حجر اور ان کا بیٹا 10-12 سال کا بیٹا حجر کے سامنے ہے. قسم خدا کی اس سے بڑھ کے شیعیت کا تعارف نہیں ہو سکتا جو میں اس وقت آپ کے سامنے کرانا چاہ رہا ہوں. پوری توجہ آپ بتا کی چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے شیعہ ہوتے ہیں ایسے، اہل بیت کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں. آخری مرتبہ حجر سے پوچھا گیا، حجر ٹھیک ہے تم جو ہم کہلوانا چاہتے تھے نہیں کہتے، لیکن دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے تو اس کی آخری خواہش اس سے پوچھی جاتی ہے. اب ہم تمہیں بھی قتل کریں گے، تمہارے بعد تمہارے بیٹے کو بھی قتل کریں گے. ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. پڑھو عزیزوں کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. علی کے شیعہ نے جواب دیا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے پھر مجھے قتل کیا جائے. سنا آپ نے کیسے ہوتے ہیں شیعہ؟ ان کو کہتے ہیں شیعہ. کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو اس کے بعد مجھے قتل کرنا. قتل کرنے والا بھی حیرت زدہ رہ گیا. دیکھیے آپ رو رہے ہیں، میں رونے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے سنیے، ابھی میں مصائب نہیں عرض کر رہا ہوں. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جو جلاد تھا، وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیسا شخص ہے. نہ معلوم کتنے لوگوں کی گردنیں میں اڑا چکا ہوں، میرا کام ہی ہے جلادی. جو کیسا مقتول ہے جو کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دو، یہی میری آخری خواہش ہے. آخر میں عزیزوں اس کا دل نہ مانا، اس نے پوچھ ہی لیا کہ حجر یہ بتاؤ کہ تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے.
اس کے بعد مجھے قتل کیا جائے کہ میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد تم اس بچے سے وہ کہلوا لو جو کہلوانا چاہتے ہیں۔ وہ کہلوا لو جو تم کہلوانا چاہتے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرے بچے کو قتل کر دو، میرے سامنے قتل کر دو۔ عزیزوں، حجر کے سامنے حجر کے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ آج حجر ابن عدی کا روضہ زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ جو لوگ شام جاتے ہیں، سیریا جاتے ہیں، وہ حجر ابن عدی بھی جاتے ہیں۔ میرے خیال میں زائرین کو یاد آ گیا ہوگا وہ روضہ۔ بس عزیزوں، آپ کو مصائب کی طرف لانے کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن میں نے جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، لہذا صرف ایک بات اور سن لیجیے۔ ایک اور شیعہ کون کا؟ جناب عدی ابن حاتم۔ جناب عدی ابن حاتم، عدی ابن حاتم، حاتم تائی کا نام سنا ہوگا بچوں نے، حاتم تائی کا نام سنا ہوگا۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم، یہ بھی رسول اللہ کے صحابی تھے، مولا علی کے شیعوں میں تھے، مولا علی کے چاہنے والوں میں تھے۔ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد کسی کی بیعت نہیں کی۔ جنگ صفین میں جناب عدی ابن حاتم کے 3 بیٹے مولا علی کے، عدی ابن حاتم کے 3 بیٹے مولا علی کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک کا نام طریف، ایک کا نام طراف، ایک کا نام طرفہ۔ یہ 3 بیٹے عدی ابن حاتم کے مولا علی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ مولا علی کی شہادت کے بعد کسی ایسی محفل میں جہاں عدی ابن حاتم تشریف فرما تھے، حاکم شام آ گیا۔ دیکھیں، یہ ہے شیعت اور حکومت۔ میں موضوع سے الگ تو نہیں ہوں، شیعت اور حکومت۔ حاکم شام آ گیا۔ حاکم شام نے جناب عدی ابن حاتم سے کہا، اب آپ دیکھیں عزیزوں کہ حکومت کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ جس کے 3 بیٹے مارے گئے ہوں، وہ حاکم شام کہہ رہا ہے کہ عدی ابن حاتم، تمہارے 3 بیٹے طریف، طراف اور طرفہ بہت دن سے دکھائی نہیں دیے، کہاں چلے گئے وہ؟ اب دیکھیں عزیزوں کیسے کیسے ظالم۔ جناب عدی ابن حاتم نے کہا کہ میرے بیٹے اپنے امام کی اطاعت میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ہماری جان قربان کہ ہمارے 3 بیٹے اپنے امام کی اطاعت میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اب حاکم شام نے دوسرا وار کیا۔ دیکھیں بچوں کا مسئلہ بڑا سخت ہوتا ہے، سن رہے ہیں، بچوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ حاکم شام کہتا ہے کہ اے عدی ابن حاتم، میں سمجھتا ہوں کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ نفسیاتی حملہ تھا، جیسا بزرگوار نے کہا نفسیاتی حملہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ دیکھیں عزیزوں، اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں، آپ قطعی واہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ مصائب کی طرف آمادہ ہو چکے ہیں۔ لیکن بہت غور سے سنیے گا اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ عدی ابن حاتم نے جواب کیا دیا۔ حاکم شام کہہ رہا ہے کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا، علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا۔ نہ حسن شہید ہوئے، نہ حسین شہید ہوئے، نہ محمد حنفیہ شہید ہوئے، نہ عباس شہید ہوئے، نہ علی کا کوئی اور بیٹا شہید ہوا۔ علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا۔ عزیزوں، اس سے سوچا تھا کہ یہ حملہ تو ضرور کام کر جائے گا، لیکن عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ حاکم شام کیا بکتا ہے، انصاف تو میں نے علی کے ساتھ نہیں کیا کہ میرے مولا شہید ہو گئے، میں زندہ ہوں۔ عزیزوں، ایسے ہوتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ ہم میں وہ کیفیات کہاں۔ عزیزوں، اب جب بچوں کا تذکرہ ہو ہی گیا
تو آج تیسری محرم ہے. ہمارے بزرگ جناب اصغر کنتیروی صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آج کی مجلس میں طفلان جناب مسلم کا تذکرہ کر دیا ہے. مسلم ابن عقیل 4 بیٹے تھے. 2 بیٹے ماں کے ساتھ امام حسین کے ہمراہ کربلا آ گئے. 2 بچے جناب مسلم کے ساتھ کوفے آئے. جب کوفے والوں نے بے وفائی کا اظہار کیا اور مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے بعد مسلم نے پلٹ کے دیکھا اور مسجد کو خالی پایا, کوئی نظر نہ آیا. مسلم مسجد سے باہر نکلے, طوا کے گھر میں پناہ لی. طوا کے گھر کو سپاہیوں نے گھیر لیا, اس لیے کہ طوا کے بیٹے نے مخبری کی تھی. مسلم جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اب عزیزوں جناب مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے قید کر لیے گئے. چھوٹے چھوٹے بچے قید خانے میں ہیں. 24 گھنٹے قید خانے میں رہتے ہیں. نہ کوئی مونس, نہ کوئی غمگسار, نہ کوئی بات کرنے والا. تاریخ سے قید خانہ, گھٹن کا ماحول, ہوا کا گزر نہیں. دن میں 1 مرتبہ یہ دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے. سوکھی ہوئی روٹیاں, چھوٹے چھوٹے کودوں میں آب گرم آتا ہے. بچے اسے تناول کرتے ہیں. عزیزوں مسلم کے بچوں کو کچھ خبر نہیں کب حسین کربلا میں پہنچ گئے, کب کربلا میں پانی بند ہو گیا, کب خیموں میں پانی ختم ہو گیا, کب آقا حسین شہید ہو گئے, کب اسیروں کا قافلہ بازار کوفہ سے ہو کے گزر گیا, دربار ابن زیاد میں قیدی کب پیش ہوئے, شام کی طرف کب بھیجے گئے. بچوں کو کچھ خبر نہیں. بچے اس تاریخ قید خانے میں ہیں. ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ یہ جو ہمارا دربان ہے, یہ جو ہمارا دربان ہے یہ حبش کا معلوم ہوتا ہے. آج ہم اس کے سامنے اپنا تعارف کرائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اسے رحم آ جائے. عزیزوں جب دربان آیا بچوں کی غذا لے کے, تو ایک بھائی نے دربان سے کہا کہ بھائی تو حبش کا رہنے والا ہے, بلال کو جانتا ہے؟ اس نے کہا بچوں بلال ہمارے ہم وطن تھے, رسول کے مؤذن تھے, لیکن تمہیں بلال سے کیا تعلق؟ کہا ہم نہ بلال کو جانیں گے تو کون جانے گا, ہم سے بلال کا تعلق نہ ہوگا تو کس سے ہوگا, اس لیے کہ بلال ہمارے گھر ہی کے تو مؤذن تھے. کہا تم کون ہو, تم کون ہو؟ کہا ہم تمہارے نبی کے بھائی عقیل کے پوتے ہیں, ہم مولا علی کے نواسے ہیں. کہا تمہارے بابا کا نام؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں. گھبرا گیا, گھبرا کے قید خانے کا دروازہ کھولا. دونوں بچے قید خانے سے باہر نکلے. اب یہ سامنے کھڑا ہوا ہے, بچوں کو دیکھ رہا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ بچے جائیں. ابھی تو قیامت کے جملے عرض کر رہا ہوں, اپنے آنسوؤں کو روک سکیے گا تو روک لیجیے گا. دونوں بچے قید خانے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, زندان باندھ دیکھ رہا ہے. یہ کہتا ہے بچوں جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہاں جائے؟
روئیے عزیزو روئیے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہاں جائے؟ ارے اس کوفے میں ہمارا کوئی گھر ہو وہاں جائے. ہم تو اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے, ہمارے بابا کو قتل کر دیا گیا, اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ داروغہ زندان کہتا بچوں کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا ہمارا گھر تو مدینے میں ہے. یہ کہتا ہے میں تمہیں مدینے تو نہیں پہنچا سکتا, لیکن چلو رات کا وقت ہے, میں تمہیں شہر سے باہر لے کے چلتا ہوں. اگر کوئی قافلہ مدینے کی جانب جا رہا ہوگا تو میں تمہیں قافلے کے ساتھ کر دوں گا. یہ بچوں کو لیے ہوئے شہر کے باہر آیا, دیکھا کہ سامنے سے قافلہ جا رہا ہے مدینے کی جانب. اس نے قافلے کو پہچانا, بچوں سے کہا بچوں دیکھو یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے, اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ. بچے قافلے کی طرف بڑھے, داروغہ زندان واپس ہوا. اسی وقت ایک تیز آندھی آئی, قافلہ گزر گیا, بچے صحرا میں اکیلے. پروردگار ان بچوں کے صدقے میں ان بیویوں کی گودوں کو آباد رکھ, ان عزاداروں کے بچوں کو سلامت رکھ. اب بچے تنہا کہاں جائیں؟ بچے واپس ہوئے, اب کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے. اب آپ سمجھیں کہ رات, اندھیری رات, بچے کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, راستہ ٹھیک سے معلوم نہیں, یہاں تک کہ سفیدی سحر نمودار ہونے لگی. بچے ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گئے کہ دن بھر درخت پر گزار دیں گے, جب رات ہوگی تو پھر راستہ تلاش کریں گے. عزیزوں صبح کے وقت نماز کے بعد ایک عورت اس درخت کے نیچے کنواں تھا, اس سے پانی بھرنے کے لیے آئی, اس نے ایک ڈول کنویں میں ڈالا. اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کنویں کے اندر دو چاند جیسے چہرے چمک رہے ہیں. سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ درخت پر دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے. کہ بچوں نیچے آؤ. بچے نیچے آئے, کہ تم کون ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ یہ بتا کہ تو ہماری دوست ہے یا دشمن, کہ ہمیں اپنا دوست سمجھو. چھوٹے چھوٹے بچے بتانے لگے ہم مسلم کے بچے ہیں. مومنہ تھی, زوجہ حارث مومنہ تھی. بچوں سے کہا آؤ بچوں میں تمہیں اپنے گھر میں مہمان رکھتی ہوں. بچوں کو لے کے گھر میں آئی, اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے بچوں کو کھلائے. ایک حجرے میں بچوں کے لیے نرم بستر بچھایا. بچے جا کے اس بستر پر لیٹے. عزیزوں یہ زوجہ آگے اپنے بستر پر لیٹی, زوجہ حارث آگے اپنے بستر پر لیٹی. عزیزوں کافی دیر کے بعد اس کا شوہر حارث آیا, خدا لعنت کرے, اس کا شوہر حارث آیا. زوجہ نے پوچھا کہ آج تجھے تاخیر کیوں ہو گئی؟ یہ کہتا ہے کیا بتاؤں, مسلم کے بچے قید خانے سے کہیں چلے گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے بڑا انعام دینے کا اعلان کیا ہے کہ جو مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کے سر لے کے آئے گا اسے بہت ہی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا, بہت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. میں دن بھر ان بچوں کو تلاش کرتا رہا اور اتنا چلا کہ میرا گھوڑا ہلاک ہو گیا, لیکن وہ بچے نہ ملے. یہ کہہ کے اپنے بستر پر لیٹا. عزیزوں زوجہ کہتی ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے تجھے خاندان رسالت سے کیا دشمنی ہے؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر کے کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے تو سو جا, میں کل پھر تلاش کروں گا. یہ اپنے بستر پر لیٹا. ادھر جناب مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے محمد اور اسماعیل, ایک بھائی کی آنکھ کھلی, دوسرے بھائی نے کہا بھیا ابھی میں سو رہا تھا, میں نے خواب دیکھا. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے نانا مولا علی ہیں, ان کے ساتھ ہمارے دادا جناب عقیل ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے بابا بھی موجود ہیں. اور رسول اللہ کہہ رہے مسلم اپنے بچوں کو عالم غربت میں کب تک رکھو گے؟ تو ہمارے بابا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کو بہت جلد اپنے پاس بلائیں. چھوٹے بھائی نے کہا بھیا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا, ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے. دونوں بچے بغلگیر ہو کر رونے لگے. یہ آوازیں اس ظالم کے کان میں گئی. یہ چراغ لے کے اٹھا, اس حجرے کے پاس پہنچا, حجرے کا دروازہ کھولا, اندر داخل ہوا, دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بغلگیر ہو کے رو رہے ہیں. یہ جا کے کہتا ہے کہ بچوں تم کون ہو؟
تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا پہلے یہ بتا کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو بچوں نے سمجھا کہ جب مالکن نے ہمارے ساتھ ایسا رحم کیا تو مالک بھی رحم کرے گا۔ بچوں نے بتایا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں۔ بس ابھی تو یہ سننا تھا کہ اس ملعون نے بچوں کو وہ ظلم کیا جو شمر نے بی بی سکینہ کے ساتھ کیا بعد قتل حسین۔ بس قبلہ مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ وہ ظلم کیا جو شمر نے بی بی سکینہ کے ساتھ کیا تھا، اور رخساروں پر تماشے ہمارے بچوں کے۔ اور اس کے بعد سنیں گے آپ عزیزوں، میں سخت مسائب پڑھتا نہیں، لیکن کیا کروں جو روایت کے جملے ہیں وہ عرض کرنا ضروری ہے کہ بچوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر لے کے نہیں آیا بلکہ بال پکڑ سنایا، بچوں کے بال پکڑ کے یہ ملعون بچوں کو لے کے باہر آیا۔ اب عزیزوں دو روایتیں ہیں، دو روایتیں عزیزوں دونوں عرض کر دوں۔ آپ رو لیں عزیزوں، مصاب ہو لیں، اس لیے کہ یہ محرم رونے کے لیے آتا ہے، آنسو بہانے کے لیے آتا ہے، گریہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ عزیزوں ایک روایت یہ ہے کہ ایک ستون کے قریب دونوں بچوں کو لایا۔ ایک بھائی نے کہا کہ تم ادھر سے ستون کو اپنے ہاتھوں کے درمیان لے کے کھڑے ہو، دوسرے بھائی نے کہا کہ تم دوسری طرف سے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ۔ جب دونوں بچے کھڑے ہو گئے تو ایک رسی کے سہارے دونوں بچوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور ایک روایت صاحب ریاض القدس نے لکھی کہ دونوں بچوں کے ہاتھ پسے پشت باندھ کے دونوں بچوں کو سہن خانہ میں لٹا دیا۔ رات بھر یہ بچے ایسے ہی پڑے رہے۔ عزیزوں سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا، حارث نے ہاتھ میں تلوار لی، اپنے غلام اور اپنے بیٹے کو لے کے چلا۔ زوجہ حارث ساتھ ساتھ، اے حارث ان بچوں کو قتل کر کے کیا کرے گا؟ ارے دیکھ کیسے حسین بچے ہیں، دیکھ کیسے معصوم بچے ہیں، ان بچوں کو مار کے کیا کرے گا؟ عادل حارث لے کے چلا، دریا کے کنارے آیا، اپنے غلام سے کہا کہ ان بچوں کو قتل کر دو۔ غلام آگے بڑھا، غور سے بچوں کو دیکھا، بچوں نے پھر بلال کا حوالہ دیا۔ حارث کے غلام نے بھی پوچھا کہ بلال سے تمہارا کیا تعلق؟ بچوں نے بتایا کہ بلال ہمارے گھر کے مؤذن تھے۔ اب جب تعارف حاصل ہو گیا، غلام نے کہا میں ان بچوں کو قتل نہ کروں گا۔ حارث نے تلوار غلام کی گردن پہ ماری، غلام کا سر قلم ہو گیا۔ اب حارث نے اپنے بیٹے سے کہا انہیں قتل کر دے۔ بیٹا آگے بڑھا، بچوں نے غور سے حارث کے بیٹے کو دیکھا، حارث کے بیٹے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اے حارث کے بیٹے، ہمارا بھی ایک بھائی ہے جس کا نام علی اکبر ہے۔ ہمارا بھائی بھی جوان ہے۔ ابھی تو بچوں کو نہیں معلوم کہ علی اکبر مارے جا چکے، لیکن حارث کا بیٹا سب جانتا تھا کہ تم ہو کون۔ بچوں نے اپنا تعارف کرایا۔ حارث کے بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا کہ بابا میں ان بچوں کو قتل نہیں کر سکتا۔ حارث نے اپنے بیٹے کو بھی قتل کیا۔ اب بچوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ زوجہ حارث بار بار قدم پکڑے لے رہی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہے، ارے ان بچوں کو نہ مار، ان بچوں کو قتل نہ کر، لیکن حارث تلوار لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا، بس ابھی تو میں نے مجلس کو تمام کیا، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا، بعد میں ہمیں قتل کر لینا۔ کیا چاہتے ہو؟ دونوں بچے زوجہ حارث کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے کہ تم نے ہمیں کھانا کھلایا، آرام دہ بستر پر سلایا، ہم تمہارا یہ احسان نہیں بھول سکتے، لیکن ایک احسان ہم پہ اور کر دینا۔ کیا؟ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن بنی ہاشم کے بچے ہیں۔ کہہ رہے بی بی تم تو جانتی ہو نا، اگر کسی ماں کا کوئی بچہ مر جائے تو ماں کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر بچہ کھو جائے تو ماں کو صبر نہیں آتا۔ ماں زندگی بھر انتظار کرتی رہتی ہے، دیکھو ہماری اماں کو معلوم نہیں کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم قتل ہو جائیں تو ہمارے کرتے اتار لینا اور ہمارے یہ خون میں بھرے ہوئے کرتے لے کر اگر کبھی مدینے جانا ہو تو مدینے چلے جانا، ہماری اماں کو ہماری شہادت کی خبر دے دینا۔ کہا بچوں میں پہچانوں گی کیسے کہ تمہاری اماں کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا محلہ بنی ہاشم کی گلیوں میں گھومنا، جس گھر سے آواز آئے کہ ہمارے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے، بس وہیں جا کے یہ کرتے دے دینا۔ عزیزوں زوجہ مسلم حضرت عباس کی بہن جناب رقیہ بنت علی، دو بچے کربلا کے میدان میں مارے گئے، ان کے
تو سر دیکھ لیے، لاشیں دیکھ لیے. ایک بیٹی عاتقہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی، اس بچی کا لاشا دیکھ لیا، لیکن 2 بچوں کی کوئی خبر سودہ مسلم کو نہیں آئے، نہیں معلوم وہ بچے کہاں چلے گئے. عزیزوں، جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا، یہ بی بی رویا کرتی تھی، گریہ کیا کرتی تھی. ایک دن بی بی گریہ کر رہی تھی، نہ معلوم میرے بچے کس عالم میں ہوں گے، نہ معلوم قید خانے میں آئے یا کسی کے گھر میں آئے یا قتل کر دیے گئے یا زندہ ہیں. بی بی رو رہی تھی. زوجہ حارث بنی ہاشم کی محلے کی گلیوں سے گزری. ایک مرتبہ ان بی بی نے اپنے بچوں کی خوشبو کو سونگا، بلند آواز سے کہا، دیکھو میں کہتی تھی نا کہ میرے بچے ضرور آئیں گے، دیکھو میرے بچے آ گئے، اس لیے کہ میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے. عزیزوں، بچے تو نہیں آئے. زوجہ حارث خون میں بھرے ہوئے کرتے لے